ایک پولیس افیسر کی بیوی اور بیٹی کا لاپتہ ہونا معمولی بات نہیں تھی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر خود تھانہ برکی پہنچے اور ایک ایف آئی آر درج کروائی۔ ایک حاضر سروس ڈی ایس پی کا موبائل فون بند کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 موبائل نمبرز، 1 مہینے کا ڈیٹا، رپورٹ 18 اکتوبر کو کیوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب تفتیش کاروں کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ کوئی عام شہری نہیں تھا۔ اب تفتیش اغوا کی نہیں رہی تھی، اب تفتیش مدعی کی تھی۔ موٹر وے کھلوائی گئی، ایک گندا نالا، یہاں بیٹی کی لاش پھینکی گئی، مگر جرم ہمیشہ کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے۔ رات کے وقت ایک حاضر سروس ڈی ایس پی کا موبائل فون 5 گھنٹے کے لیے بند کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب تفتیش اغوا سے نکل کر قتل کی طرف مڑ گئی اور شک اغوا کرنے والوں سے ہٹ کر مدعی پر آ گئی۔ یہ کہانی ہے لاہور پولیس کے ایک ایسے آفیسر کی جو قانون نافذ کرنے والا تھا، مگر انجام کار خود قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ یہ کہانی ہے ڈی ایس پی عثمان حیدر کی اور ان کی بیوی سمیہ اور خنسا کی۔ کہانی کا آغاز 18 اکتوبر 2025 کو ہوا، جب ڈی ایس پی عثمان حیدر خود تھانہ برکی پہنچے اور ایک ایف آئی آر درج کروائی۔ بیان یہ تھا کہ ان کی اہلیہ اور بیٹی 27 سپتمبر سے لاپتہ ہے۔ ایک پولیس افیسر کی بیوی اور بیٹی کا لاپتہ ہونا معمولی بات نہیں تھی، مگر اسی ایف آئی آر میں ایک ایسی خاموش چیخ موجود تھی جو سب نے شروع میں نظر انداز کر دی۔ اگر خواتین 27 سپتمبر کو لاپتہ ہوئی تو رپورٹ 18 اکتوبر کو کیوں؟ 3 ہفتے بعد کیوں؟ تحقیقات شروع ہوئی۔ سب سے پہلے شک سسرال پر گیا۔ کیا دونوں خواتین ناراض ہو کر وہاں تو نہیں چلی گئی؟ مگر وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی سراغ نہیں۔ پھر آیا وہ مرحلہ جو ہر مسنگ پرسن کیس میں آتا ہے، کال ڈیٹا ریکارڈ، 6 موبائل نمبرز، 1 مہینے کا ڈیٹا، 1000 کے قریب بی پارٹیز۔ دن گزرتے گئے لیکن کیس مزید الجھتا گیا۔ پھر ایک رات ڈیٹا کے بیچ ایک چیز چمکی۔ 25 سپتمبر رات 10:30 بجے سے صبح 3 بجے تک ڈی ایس پی عثمان حیدر کا فون بند تھا۔ 5 گھنٹے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تفتیش کاروں کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ کوئی عام شہری نہیں تھا، یہ ایک حاضر سروس ڈی ایس پی تھا، ایسا افسر جس کا فون رات کے وقت کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہیں سے کہانی کا رخ بدل گیا۔ اب تفتیش اغوا کی نہیں رہی تھی، اب تفتیش مدعی کی تھی۔ پولیس نے فیصلہ کیا کہ پہلے ثبوت اکٹھے کیے جائیں گے، گرفتاری بعد میں، اور پھر خاموشی سے ڈی ایس پی کے گھر کا فورینزک کیا گیا۔ الٹرا وائلٹ لائٹس آن ہوئی، واش روم، بیڈ، خون کے چھوٹے چھوٹے تھپے، عام آنکھ سے نظر نہ آنے والے، مگر قانون کی نظر میں چیختے ہوئے ثبوت۔ اصل دھچکا بھی باقی تھا۔ ڈی ایس پی کی سرکاری گاڑی، سیٹ کور دھلے ہوئے تھے، بہت زیادہ صاف۔ شک بڑھا، کور پھاڑے گئے، اندر کا فوم خون سے تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے تفتیشی افسر نے کہا تابوت میں آخری کی۔ ڈی این اے رپورٹ آئی، خون سمیہ اور خنسا کا تھا۔ اب کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، اصل خوفناک باب تو اب شروع ہوا تھا۔ رات کے 2 بجے ڈی ایس پی عثمان حیدر بول پڑا، کہا شیخ پورا چلتے ہیں۔ دھن تھی، موٹر وے بند تھی، مگر کیس سنگین تھا۔ موٹر وے کھلوائی گئی۔ کالا شاہ کاکو کے قریب ایک جگہ جا کر اس نے انگلی اٹھائی، یہاں اس نے اپنی بیوی کی لاش پھینکی تھی۔ پرانے ریکارڈ نکلے، 5 اکتوبر کی انٹری، نامعلوم مسخ شدہ لاش، لاوارث دفن، عمر ساخت، سب سمیہ سے ملتا تھا۔ قافلہ رکا نہیں، اب رخ تھا قصور کی طرف۔ کوٹ میلہ رام کے قریب ایک گندا نالا، یہاں بیٹی کی لاش پھینکی گئی تھی۔ 27 سپتمبر کی رپورٹ، نامعلوم لاش۔ ڈی ایس پی نے سوچا تھا ایک لاش ایک ضلع میں، دوسری لاش دوسرے ضلع میں، مگر جرم ہمیشہ کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے۔ بیوی اور بیٹی کو سرکاری گاڑی میں کھانا کھلانے لے جایا گیا۔ واپسی پر رنگ روڈ کے قریب گاڑی میں ہی فائرنگ۔ جھگڑے کے بعد جو ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو دو فائر دونوں کو مار کر اس نے قتل کیا۔ گھریلو ناچاقی اور پھر لاشوں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش۔ آخر کار وہ افسر جو تفتیش کرنا جانتا تھا، خود تفتیش کا موضوع بن گیا۔
DSP عثمان حیدر ملازمت سے معطل۔ اور ایک سوال جو ہمیشہ زندہ رہے گا، اگر موبائل فون وہ 5 گھنٹے بند نہ ہوتا تو کیا یہ راز کبھی کھلتا؟